أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا تے چن پاویں جنہ بھی حسین ہووے نہیں آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھ پت جائے ماواں جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں کئی نہیں رسول ساڈے رسول ورگا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے 5 تو 7 منٹ دے اندر انشاءاللہ بات کو کمپلیٹ کریں گے احباب تشریف رکھو حضرات ذی القدر نبی کریم علیہ السلام دی زبان رسالت چو جدو بھی بات نکلی ہے سچ دے سوا کوئی بات نہیں نکلی اور ہمیشہ انبیاء بات کرتے نے تو اللہ دی مرضی نال بات کرتے نے اللہ تعالی دی اجازت نال اللہ تعالی دے اذن نال فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کہ اللہ دے نبی اللہ دی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں وحی کے بغیر نہیں بولتے یہ دا مطلب ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ادھر سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کا مطلب کہ جو رسول کی بات ہے وہی سیم کس کی بات ہے اللہ جو نبی پاک دا فرمان ہے وہی فرمان اللہ دا فرمان ہے یعنی یہ دو ہستیاں دے فرمان الگ نہیں یہ دونوں ملے ہیں جڑے ہیں قرآن کی سمجھ آتی ہے حدیث سے حدیث کی سمجھ آتی ہے قرآن سے ان کا آپس میں تعلق ہے منکرین جو قرآن ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے منکرین حدیث بھی اسلام سے خارج ہے قرآن اور حدیث ان دعا تے عمل کرنے والا ہی مسلمان ان دعا تے عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله میرے رسول جس بات دا حکم دین انہوں من لو جدے تو منع کرن او دے تو منع ہو جاؤ صحابہ کرام او ہستیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان رسالت جو بات کرتے فوراً مان لیا کر دے سمعنا و اطعنا ادھروں سن دے ادھروں عمل کر کے دکھا دیں دے اور جڑے منکر کافر لوگ سمعنا و عصینا وہ سن دے ادھروں نکال دیں دے بات عمل نہ کر دے صحابہ کرام جانا دے نظرانے پیش کر دے لیکن حضور دی بات تو ٹھکران دے نہیں سن آپ کہہ دیں دے بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ جاندے آپ فرمان دے کھڑے ہو جاؤ صحابہ کھڑے ہو جاندے لڑ پو
نکلو قتال واسطے، صحابہ قتال واسطے نکل جاندے۔ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شہادت دا واقعہ بڑا معروف ہے اور بڑا دل نو تسکین دین والا۔ اگر اج اسی اپنے بچیاں نو وہ واقعہ سنائیے، یقیناً ساڈے بچیاں دے اندر دین اسلام دا جذبہ پیدا ہو جائے، ساڈیاں اولاداں دے اندر دین دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا جنگ واسطے نکلو۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی انہاں دی نویں شادی ہوئی ہے، ایک رات بسر کرم تو بعد صبح دا وقت منادی دین والے نے منادی دے دیتی ہے۔ حضرت حنزلہ دے کنا دے اندر جدوں اے بات پہ گئی، اپنی بیوی دے کولو اجازت طلب کی تھی، اتنا بھی وقت نہیں درکار کہ غسل جنابت فرما لین۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اگر میں غسل کرن لگ پیا کتے نبی پاک دے فرمان نو منن اندر دیر نہ ہو جائے، میں چاہنا میں فوراً نکل جاواں۔ فوراً نکلے، جنگ دے اندر میدان جنگ اندر قتال کر دیاں حضرت حنزلہ شہید ہو جاندے نے۔ اتنا پیار میرے نبی پاک دی بات نال، آپ دے حکم نال کہ جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ حضرت حنزلہ دی بیوی آپ دی زوجہ ڈھونڈ دیاں میدان کارساز اندر پہنچیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جدو تلاش کرنا شروع کیتا، فرمایا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان تو فرشتے اترے نے جڑے جنت دے پانی نال غسل دے رہے نے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کو اعزاز اللہ نے عطا کیا۔ جنت کے پانی سے غسل مل رہا ہے، کس وجہ سے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ تم بات وہ کرتے ہیں تم فوراً مان لیتے ہو، وہ منع کرتے ہیں فوراً منع ہو جاتے ہو۔ اگر علماء ممبروں پہ آج بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنا کرو، عمل کیا کرو، اے نہ کیا کرو کہ مولویاں دا تے کام ہی ہے وے یہ گلاں کردے نے، یہ ڈراندے نے، یہ فلاں گلاں کردے نے، انہاں نوں ہور کام کوئی نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جدوں بھی گل کردے نے قرآن تے حدیث ہی بات کردے اور لوگاں نوں جنت دی طرف لے کے آندے نے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گئے بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی آنکھوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ کہاں حنزلہ نے وہ جام شہادت کہاں حنزلہ نے کہ جام شہادت سینے سے لگانے لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گئے بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنے والے 1400 صحابہ اور 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ پیروی کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے 27 مرتبہ جنت دی بشارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ ابوبکر تم میری ہر بات مانتے ہو، گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، کہا اللہ کے رسول ماں باپ آپ کے قربان، بیوی بچے اولادیں سب کچھ آپ کے قربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ دیا؟ حضور کے ساتھ مکہ میں بھی رہے ہیں، مدینہ میں بھی رہے ہیں، آج روزہ میں بھی ہیں، اس سے بڑھ کے مقام کیا ہو سکتا؟ اللہ فرماندے نے صدیق تو ہر جگہ تے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے، میں چاہنا کہ تو قبر دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دے نال، جنت اندر بھی حوض کوثر تے بھی۔ آج اگر ہم
نبی پاک کی ہر بات پہ عمل کریں، مانیں، جس سے انہوں نے منع کیا ہے منع ہو جائیں، اللہ دی قسم ساڑھے معاشرے میں بہتری آ جائے گی، قحط سالیوں کا دور ختم ہو جائے گا، ہماری نسلوں میں برکت اور رحمت نازل ہو جائے گی۔ اللہ دی کلو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج 27ویں رات ہے، چوتھی رات تاک رات ہے، پانچ راتاں لائلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ اج دی رات نو لائلۃ القدر فرمائے، اور احباب ضرور اج دے پروگرام جڑے کرشا بیان فرما رہے سن شرکت کرے۔ اج میں تے مہمان ہاں، میں اثر تواڈے کولے مغرب کدھر ہو رہے، اور عشاء تو بعد میرا پروگرام غوری ٹاؤن دے اندر ہے، پھر میں انشاءاللہ اپنے شہر واپس چلے جانا ہے۔ میری دعا ہے آج دی ملاقات اللہ قبول فرما کے ساڑے نجات دا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا